تاکہ دونوں ایک دوسرے کی بات شامل ٹھیک ہے. نہیں ٹائم نہیں ہے کچھ بات کرنا بات لکھیے. ہر آدمی اپنی باری کے اندر ہی بولے اپنے نمبر پہ بولے. لکھیے. جو فیصلہ ہوگا بات چیت کے ختم ہونے کے بعد جو بات سامنے آئے گی بحث کے نتیجے جو اس پہ دونوں عمل کریں. ہاں جو بات ثابت ہو گیا جس کے دائرے جو نتیجہ فیصلہ ہوگا اس میں دونوں جس کی بات بھی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد بہت اچھی کپڑے ہو رہے ہیں بغیر قرآن کس کے ہو رہے ہیں. ہاں بہت اچھی بات. جس کی بات ثابت ہو جائے گی اس کی بات دونوں فریق کو مانیں گے. لکھیے. کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف دلیل سے ثابت کرنا پڑے. نمبر 6. اس موضوع کے علاوہ دوسرے موضوع پر گفتگو کوئی بھی آدمی نہیں کرے گا. صرف اسی موضوع پر گفتگو. اس میں موضوع یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ دوسری بحث چھڑے گی اسی کا فیصلہ ہوگا دوسرے کے بعد میں سوچیں گے. دلیل قرآن اور حدیث صحیح حدیث. اب ایک مدعا ہوتا ہے موجود ہے اولیاء الفیضین دونوں فرق اپنا اپنا مدعا صاحب ہمیں یہ چیز ثابت کرنی ہے آج کی بات میں قرآن حدیث کی روشنی ہو گئے اس میں کہاں ہے وہ سب موضوع رفع نہیں چل رہا تھا. موضوع رفیضین ہے. رفیضین تو ایک بار رفیضین کو اور دوسرے حد کی بات کریں گے نہیں رفع نہیں. ایک بار رفیضین کو بھی رفیضین بولتے ہیں, 2 بار کو بھی, 3 بار کو بھی, 10 بار. آپ اپنا جو عمل ہے سنت کے مطابق آپ جو کرتے ہیں ہمارا یہ عمل ہے اتنی جگہ رفیضین آپ لکھو کہ اتنی جگہ رفیضین کرنا اور ان جگہوں کے نام لکھو. ان جگہوں پہ رفیضین کرنا اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت دیکھیے پہلے دعویٰ لکھا جاتا ہے اس کے بعد دلائل دیے جاتے ہیں. اگر تو اسی کے لیے بات کرنے کے لیے پہلا رفع دے رہے ہیں وہ واجب ہے سب کو معلوم ہے. اس میں کوئی اطلاع کسی پہ بھی نہیں. میں اپنا لکھ رہا ہوں
نہیں آپ دو لکھنا رفع دین پہلے جو صرف میری بات سنو، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ نماز میں کسی بھی مقام پہ رفع دین کرنا سنت سنت کہتے ہے۔ ہم آپ سے اب آپ تو کہہ رہے ہو 10 منٹ پڑھیں گے نہیں لکھنے کی بات یہ تو میں آپ شروع میں آپ میں الفاظ بات کر رہا ہوں، سنت کہتے کسی یہ بات ساری بات سامنے آ جائے گی جب بات گفتگو شروع ہوگی۔ میں نے آپ سے یہ جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ پڑھو میرے مقصد یہ آئیے مدت کیا ہے؟ رفع دین رفع دین کتنی جگہ؟ جو بھی رفع دین نماز میں ہوتا ہے اس کا پہلے تو کوئی کام نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں آپ جتنا کرتے ہیں وہ بات بھی جیسے آپ مانتے ہو وچار سے سنو اس سب آ گیا میری بات سنو سارا موضوع آ گیا اس وقت میں ٹوٹل آ گیا ایک تو بات بولے آپ کوئی بھی انکار نہیں کرتا سنو ایک تو بھاگ پڑھنے میں دنیا میں کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرتا ایک منٹ ہم اس لیے اس کو نہیں لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی بولا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھانا سنت ہے، ہمارے لیے ہم نے یہ وہ لکھ آپ کے آپ اپنے پاس آپ اپنے پاس ہے کہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں آپ کے نزدیک لکھ رہے ہیں سنت ہے وہ لکھ دو۔ آپ کچھ بھی لکھو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے لکھنا آپ کہہ رہے ہو پہلے رفع دین کرنا سنت ہے یہ ان کی نظر میں یہ لکھیں گے آپ کی نظر میں وہ آپ لکھ دو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی رفع پہلے دفعہ تب لکھیں پہلے ہاں پہلے بعد میں نہیں ایک تو چیز ثابت کرنی ہے، ثابت کیا کرنا ہے اسے لکھو۔ تو لکھنا چاہیے نا۔ اب آپ رفع دین اب آپ رفع دین بارے کیا آپ جانتے ہیں؟ وقت ضائع کیوں اس کیا فائدہ میں بولوں اس بات آپ بولو کوئی کوئی ابھی گفتگو کہہ شروع رہے ہیں کہ جیسے میں کہیں ثابت کر سوں میں لکھ بات دوں لکھ دوں ٹھیک لکھ سکتی ہو ٹھیک ہے سب کچھ بات دیوار جب میں دلیل دوں گا میری بات سنو، جب میں دلیل دوں گا ہاں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مول صاحب آپ نے دعویٰ یہ لکھا اور آپ کی دلیل آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، آپ لکھ دیں گے تو میں بھی آپ کو کہہ دوں گا آپ نے دعویٰ کچھ کیا دلیل چار جگہوں پہ رفع دین ان جگہوں نے نام لکھا۔ لکھا آپ نے؟ چار مقاموں پر کون کون سے؟ تکبیر تحریمہ رکوع میں جاتے ہیں تو ضرورت رسول کا پڑھتے ہیں، لکھا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین سنت ہے، ٹھیک ہے، باقی نماز میں نہیں۔ اس کے اندر آپ نے 4 جگہ لکھا ہے تو ساتھ میں یہ لکھے باقی نماز میں نہیں، ان کے علاوہ دوسری جگہوں کی سنت نہیں، دعویٰ پورا ہو جائے گا۔ اسی سے تو ثابت ہو گیا۔ دعویٰ دیکھو دعوے کے آپ کے بھی اور ہمارے بھی دو پہلو ہیں، ایک اس بات ایک نبے بات سنیں، ایک اس بات ایک نبے ہمارا اس بات ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا ہے، یہ تو اس بات ہے، اور نفی باقی نماز میں نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کا آپ کا ہے آپ کے ہم نے آپ کے اعتراض نہیں کیا آپ کچھ بھی لکھا ہم نے اعتراض نہیں کیا ہم لکھ رہے ہیں اپنے آپ کا دعویٰ ہمارا ہمارا دعویٰ سوال 4 پہ 4 پہ ہے نا، اس بات اور نفی باقی جگہ نہیں۔ تو اسی سے ثابت ہو تو جائے میں بس 4 جگہ نہیں باقی بات یہ نہیں میری بات سنو ایک بات یہ تھی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اب کھانا کھانے کے ساتھ کیا ہم کھانے وہی کھاؤں گا نا میں الگ کام کیا میں 4 دو اس میں ڈاکٹر کے ساتھ نیچے کم دال کوئی عمری کی تھی وہ عمری نہیں ہے دعویٰ پورا ہو جائے نہیں ہمارا تو پورا ہے 4 جگہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر نفی بھی ہے اس بات بھی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، سارے معبودوں کی نفی ہو گئی۔ میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کلمہ پڑھو تو آپ کیسے پڑھو گے لا الہ الا پڑھو گے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھو ساتھ میں الگ الگ نہیں پڑھو گے آپ کلمہ پڑھیے تو کب پڑھو گے لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہوا لا الہ الا کلمہ نہیں ہوتا ہم نے پوری بات نہیں کی اب یہ 4 ہو گیا ہمارا یہ ہوگا 4 بس ختم 4 ہو گیا نا، بس اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ اترفائی ہے اس کے بعد آپ لکھ دو جی میری بات سنو ابھی امام بخاری لکھ رہے ہیں مسلم لکھ رہے ہیں کہ 4 جگہ رفع دین سنت کرنا 4 جگہ
नमाज के अंदर 4 जगह होता है, उनमें क्या बाकी जगह कैसे लिखा रहता है? बात है हदीस में आप अपने बात कैसे बिठाएं? नहीं आप बढ़ा रहे हो बात, हम नहीं बढ़ा रहे, हम आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर, आप अपने पेपर पर चलेगी मर्जी, इसमें नहीं चलेगी। हम उसको बात लेकर हदीस में लिखी हुई, हदीस में लिखा 4 जगह मुकामात पर रफा जाएगा, बाकी जगह पे नहीं है ना। नहीं, आप लिख लो इसका ना। आप लिख लो, आपने लिखा है, आपने लिखा क्या लिखा? हमने तो लिखा आपने क्या लिखा? सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ सुन्नत है, बाकी नमाज में नहीं है। आपका दावा जब मुकम्मल होगा आपने लिखी कि इन 4 जगह पर रफ़ सुन्नत है, बाकी नमाज में नहीं है। बाकी नमाज में क्यों नहीं है? ईद की नमाज में है। हाँ बिल्कुल सही है, 4 नमाज की बात हो रही है। आपने क्या कहा बकिया नमाज में नहीं है, ये बात आपने बोली। बकिया नमाज से मुराद नमाज में रुकू में, सजदा में, हाँ, तो अभी- तहियात में, तशहुद में, आप अभी अपना मुराद जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है आप बाद में इसीलिए तो पूरी बात करवा रहे हैं, उन्होंने अधूरी करके पूरी बात कर रहे हैं आपसे। ऐसा हो सकता है कि ईद की बात नहीं की थी, बकरीद की बात की थी। नहीं, ईद बकरीद की बात नहीं हो रही। नहीं, चार- इसीलिए कहते हैं बात नहीं है ऐसा। नमाज क्या आप लिखना चाहते हो ईद बकरीद की भी होती है, तो वो बात नहीं, नहीं। 4 मकामात पर रफ़ है बस, और बकिया साबित हो रहा है उसी से तो लिखेंगे क्या? बकिया नहीं है ना, आप इकरार कर रहे हैं, उसे लिख भी दो। जिस बात का आप जवाब से मतलब लिखो जो पाए चलो कोई बात नहीं। लिखो तो लिख लो। बाकी जगहों में नहीं है। नहीं, आपने बकिया नमाज में नहीं, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि देखो ऐसी हो भी सकती है कि देखो ईद पे वो कर रहे हैं, बकरीद पे कर रहे हैं, ईद जनाजा वो नहीं होता, हाँ। नहीं। वो इसीलिए लिखवा देना, बाकी भी नहीं। क्योंकि वो भी रफे देंगे। 4 मकामात पे है, बाकी जगह सुन्नत नहीं है। बस लिख दो, इसमें हर्ज क्या है? नहीं आप कैसे लिखो, 4 का है बाकी नहीं, बाकी नमाज में नहीं। हाँ बाकी हमने सर की सूरत नहीं लिखा, बाकी में बाकी में नहीं। आप इस पे क्यों बहस कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इकरार तो कर रहे हैं जवान से। हम इकरार कर रहे हैं, कोई मैं जिस तो बात हमने को 4 जवान से मकामात पर लिख लिख देने दिया, में क्या हर्ज है? तो हमने 4 मकामात पर लिख दिया कि रफ़ुल 4 रकात में 4 मकामात पर है, तो बात खत्म हो गई। बकिया में नहीं है तो आप क्यों इस पे जिद कर रहे हो? बच्चे में देख आप लिख दो, ठीक है, मतलब जो लिखी आपकी होनी बात चाहिए ना, है, यहाँ आपकी लिखी नहीं है, होनी सब जाहिर कर रहे हो। इसमें इन्होंने लिख दिया कि नहीं है, जवान इन्होंने लिख दिया नहीं है, आप जवान से इकरार कर रहे हैं जिस चीज का, उससे तहरीर इन्होंने कह रहे हैं लिख दो बस, लिखने में क्या अरे दिक्कत मैं है? एक बात जवान से कह रहा हूँ, क्यों है आप कहें लिखो, लिखने लिख की दिया जी, कोई बात हाँ। जरा से वो सबूत भी नहीं, अकेले जगह सुन्नत नहीं, बस ये लिख दो। नहीं सूरत पर लिख, सूरत नहीं बाकी दिया नहीं। साबित ही नहीं। चलो सही हदीस से साबित है। सही है, बाकी सही से फर्स्ट पहला है मौजूद फैज़ैन पर बहस, वक्त हर एक दोनों तरफें का 5-5 मिनट। नंबर 3, हर आदमी अपनी बारी के अंदर तुलेगा, कुरान हदीस के दायरे में बात साबित होने के बाद मानना पड़ेगा, किसी भी हदीस को सही या ज़ईफ़ साबित करना पड़ेगा। एक मिनट, किसी भी हदीस को सही या ज़ईफ़ साबित करना पड़ेगा, किस चीज़ से? हाँ? किस चीज़ से? दलील से, दलील से साबित करना पड़ेगा, सिर्फ दावे से नहीं। जिस हदीस को सही कहेगा तो सही साबित करना पड़ेगा उसे, सही कहने से काम नहीं चलेगा। आपके हदीस सही दिखाना भी पड़ेगा, किताब खोल के देखो ये दलील है। फैज़ैन के ताल्लुक से बात होगी, कुरान और सही हदीस से हो गया। 4 मकामात पर फैज़ैन साबित है, तकबीर तहरीमा रुकन में जाते हैं, रुकन से उठते बरकत के बाद रुकया लगे साबित सही हदीस से साबित है। ठीक है, आपने क्या लिखा पढ़ के सुनाओ आप। हमने ये लिखा है जनाब। तो पढ़ सुनाओ। नंबर 1 मौजूद रफ़े देन है। नंबर 2 दोनों फरीक 5-5 मिनट गुफ्तगू करेंगे। नंबर 3 हर आदमी अपने नंबर पर बात करेगा। नंबर 4 जिसकी बात साबित हो जाएगी उसकी बात पर फरीक मानेंगे। नंबर 5 किसी भी हदीस को सही या ज़ईफ़ दलील से साबित करना पड़ेगा। नंबर 6 खलते में बहस नहीं होगा, यानी जो बात चल रही है उसके अलावा दूसरी बात बीच में नहीं होगी, उससे मौजूद बात। नंबर 7 दलील कुरान और हदीस होगी। और सही है। हाँ, हमारा दावा सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ेदैन सुन्नत है, बात नहीं। ये हमारा दावा है। अब मुझसे शुरू की जाए। एक आदमी बीच में ऐसे बिठा लो जो 5 मिनट होने को तुम मोबाइल टाइमर है ना, ओहो वन चालू करते हो, रख दे सामान तो या अलार्म करते 5 मिनट। एक आदमी बस इसी काम के ये लिए आज चालू करने से पहले 2 मिनट पहले आप में से गुफ्तगू कौन शुरू करेगा पहले? देखो एक चीज़ ये भी याद रखो, ठीक है हमने मान लिया आप दोनों गुफ्तगू करेंगे, लेकिन
ایسا تو ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ انہوں نے گفتگو کر لی, اگلی بار جب نمبر آئے پھر آپ ایسا نہیں کہ ان کے 5 منٹ ہیں اب آپ دونوں کے دونوں ایک ساتھ بولنے لگے, ایسا نہیں. ساتھ میں ہم نہیں بولیں گے, اگر یہ بولیں گے تو ہم خاموش ہو جائیں جب گے. یہ نہیں, اب میں 2 منٹ کے لیے آپ کو دوست ہونے سے پہلے ایک سوال دوں گا. مطلب یہ ہے کہ 5 منٹ جب آپ بولتے ہو تو 5 منٹ پورے آپ ہی بولیں گے, جب یہ بولتے ہوں یہ بولیں گے. نہیں, وہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر مسئلے کے اندر ہم دونوں بولیں گے, وہ آپس میں ہاں چلو ہم دونوں بولیں گے, دونوں ساتھ بول کے آنے گا. نہ دونوں سمجھے گیا. جیسے ابھی بات چیت کیسے چل آج رہی تک کہیں دیکھا دو برادری ایک ساتھ جیسے بات چیت کیسے نہیں نہیں, جیسے میں اگر بولوں گا جب تک کہ یہ خاموش رہیں گے. بس اور یہ بولیں گے تو میں ہاں, خاموش ہو جائیں گا. ہاں دونوں ایک ساتھ بھی بولیں گے. ایک منٹ بات بول سنو. بول میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے 5 منٹ ملتے ہیں نا, ہاں ہاں تو 5 منٹ انہوں نے بات کر لی. ہاں اب اگر انہیں بولنا ہے اگلے 5 منٹ یہ بولیں, 5 منٹ ہے نا. ایسا نہیں کہ یہ انہوں نے بات کرنی شروع کر دی, اب انہوں نے ایک بات کہی بولنے لگے, پھر انہیں ہٹا دی یہ بولنے لگے. نہیں نہیں, سنو میری بات سنو. ایسے نہیں چلے یہ گا. آپ بولے ہاں بولے ہاں جیسے میرے پاس 5 منٹ ہے تو 5 منٹ میں سے میں جیسے بول رہا ہوں 2.5 منٹ بولا, انہوں نے مجھے خاموش کر دیا, یہ بھی بول سکتے ہیں بھائی بول اسی 5 سکتے منٹ میں سے. ہاں میں چپ ہو جاؤں گا, کیونکہ یا یہ بولیں ان کو میں خاموش کرتا ہوں, یہ چپ چپ ہو ہو جاؤں گا. ایسے نہیں چلے گا. نہیں ایسے چلے گا. نہ, ایسے نہیں چلے گا. وہ ایسے ایسے بات ہو جائے گی. نہیں مجھے کی سلجھے گی, ہم سلجھانے کے لیے اصلاح کرنے کے لیے سلجھانے کے لیے نہیں ہے. پہلی بات آپ 2 کے بجائے 3 نہیں, منٹ اب آپ تین نہیں, ہیں, چار آدمی بولیں. نہیں 3 نہیں, نہیں پہلے 2 آدمی بیٹھیں گے. آپ میں سے جو میں کوئی بات ہوتی میں اس کو ان کو بولوں گا تو اس وقت میں بولوں گا, یہ مجھے بول دیں گے یہ کوئی یہ بات ہوتی ہے. بات آپ اب میں 10 سیکنڈ یہ بولتے ہیں آپ میں چپ, 10 سیکنڈ. دیکھو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مسئلہ حدیث کے اندر یہ کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر ان کو جو دماغ بنی ہے اس وقت ہو سکتا ہے میرے دماغ میں ہو سکتا نہیں, بات بتانا سمجھانے کا الگ آدمی طریقہ ہوتا ہے. ہاں میں جب کہوں گا ایک خاموش نہیں, اور مجھے یہ کہیں گے کہ خاموش میں میں بیچ میں نہیں بولے آپ سنو گا. ایک ٹائمنگ طے کرو, ایسے نہیں بار بار نہیں, بار بار نہیں ہو, بار بار نہیں ہو, نہیں بار بار نہیں ہو. تو سننا بیٹھے ہیں 2 آدمی تو مگر میں مکر سب سے پہلے میں بات آئی کہ مگر 2 آدمی بولوں گا, 2 آدمی کے لیے بات ہوگی تو اب 2 آدمی کو تیسرا میں بولا بٹی تو چھ آپ بات تو صحیح ہے لیکن کیوں کہ میں اس طرح کرنا ہے یہ بولے تو بار بار دونوں بول لیں گے لیکن ترتیب سے بولے گی. 2 بات جیسے بات چل رہی ہے کوئی حدیث کی, ہو سکتا ہے اس حدیث کے اندر جس کا حوالہ دینا وہ نہ دے کر میں بولتا ہوں حوالہ تو اگلے 5 منٹ بولنا نہیں, وہ آگے پوچھ جاتا نہیں, اس جو بات اسی وقت چلتی ہے, بات اسی وقت چلتی ہے. میں بات ہم بات الجھنے نہیں دیں گے, سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, الجھانے نہیں ہے. ہم کسی بھی طرح ہو سکے اصلاح کر رہے ہیں, الجھانے ہمارا کام نہیں ہے. اب آپ سے ایک سوال پوچھ رہے تب بات کرنے سے پہلے بات کر رہا ہوں, 2 منٹ چالو ہے اس پہ, پھر میرا ٹائم نہیں ہوا, ٹائم چالو نہیں ہوا. رفع دین کا مسئلہ چل رہا ہے. آج رفع دین جو 4 جگہ کرتے ہیں مقامات پر, کرنے والے تمہاری بات نہیں کر رہا, کرنے والے 4 جگہ کروڑوں لوگ کرتے ہیں اور محدثین کرتے ہیں, اور اس کے قائل ہیں احناف کے محدثین ہیں, سب بہت لوگ ہیں, کروڑوں لوگ حرم میں کہیں بھی دنیا کے اندر سب کروڑوں. کیا ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی؟ یہ ابھی چالو نہیں ہوا, میں آپ سے پرسنلی سوال کر رہا ہوں. آج کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں رفع دین سے, صرف احناف کو چھوڑ کے, باقی جتنے محدثین ہیں سب رفع دین کے قائل ہیں. اور دنیا کے اندر آج کروڑوں لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ یہ تھوڑا سا میرا ذاتی سوال ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. تو اس سے میں سوال میں نے پوچھا, آپ یہ رفع دین نہیں کرتے, رفع دین میں نے سوال پہلے اس کو جواب بھی میں دوں. آپ خاموش ہو جاؤ. حنفی لوگ رفع دین نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ نے تسلیم کر لیا کہ حنفی رفع دین نہیں کرتے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ہندوستان میں رہتے, ہندوستان کے اندر دیکھتے اس وقت سب سے زیادہ علماء, سب سے زیادہ حفاظ, سب سے زیادہ مدرسے, سب سے زیادہ مفتی حنفیوں کی. سمجھ میں نا؟ ایک منٹ سنو, آپ پیچھے مت بولو, اس طرح بات مجھے ابھی شروع تھوڑی میں نے کہا دنیا میں کروڑوں لوگ ہندوستان میں
मांगा नहीं एक मिनट मेरा टाइम नहीं लिया मैंने कहा इन्होंने अल्फाज बदल दिए शुरू के मेरे जो अल्फाज थे वो क्या थे मैंने इस दुनिया में करोड़ों लोग मैंने हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया मैंने कहा इस दुनिया में दुनिया बात सुनो। अब आप बोलेंगे गलत बोले सही बोले, जब मेरा नंबर आएगा जब मैं ठोकूंगा आपने ये बात गलत कही, समझ में आया नहीं? नंबर आए और रखे इसलिए मैं अगर गलत बोल जाऊं आप बीच में बोलना शुरू कर दें बात उलझ जाएगी। जब आपका नंबर होगा मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप बताओ कि मौलाना आपने जो अपने नंबर पे बात की है इसके अंदर आपने ये बात गलत करी, ये बात गलत करी, ये बात गलत करी, बात को उलझाओ नहीं। आज इंशाल्लाह फैसला होगा मसले का इंशाल्लाह। तो ठीक है, आपने कहा कि दुनिया के अंदर करोड़ों करते हैं, हिंदुस्तान भी दुनिया में है, पाकिस्तान भी दुनिया में है, बांग्लादेश भी दुनिया में है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जितनी मुसलमानों की आबादी है पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा है मुसलमान, समझ में आया? अब इन 3 मुल्कों के अंदर ठीक है दूसरे मुल्कों को हम नहीं निकाल रहे, उनमें भी करते हैं, समझ में आया? इन 3 मुल्कों के अंदर जितने मदरसे हैं, जितने उलमा हैं, करोड़ों की तादाद में उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, सबसे ज़्यादा हैं, उनमें से कोई भी रफ़-ए-दीन नहीं करता है, समझ में आया? एक तो ये, एक तो आप इसके सवाल का जवाब देंगे कि उन करोड़ों लोगों की उलमा हुफ़ाज़ की कुर्रा की मुफ्तियों की नमाज होती है नहीं होती। दूसरी चीज़, इन 3 मुल्कों से बाहर निकले, इराक के अंदर तुर्की है, पूरा हनफियों का मुल्क है, इसी तरह और भी छोटे छोटे मुल्क हैं कितने, उनके अंदर भी हनफी, उनमें भी रफ़-ए-दीन, हनफी कहीं भी रफ़-ए-दीन नहीं करते, चाहे वो अरब में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, उनकी नमाज होती है नहीं होती, आप इसका जवाब दें। और तीसरी चीज़, मालिकिया रफ़-ए-दीन नहीं करते। आपने कहा कि हनफियों के अलावा सब रफ़-ए-दीन करते हैं, हम कहते हैं मालिकिया रफ़-ए-दीन नहीं करते, इमाम मालिक की रफ़-ए-दीन करने वाले, उनकी नमाज होती है नहीं होती। मालिकिया अरब के अंदर भी हैं, मिस्र के अंदर भी हैं, शाम के अंदर भी हैं, और भी दूसरे मुल्कों के अंदर हैं, उनकी नमाज होती है नहीं होती। आप इसका जवाब दे दें और बस इस बात को खत्म कर देखो इन्होंने आपसे अपना सवाल, आपने जवाब नहीं दिया, आपने सवाल किया, इन्होंने आपसे मांगा था जवाब, साबित हो जाए उसके बाद हम फालतू का टाइम खराब हो जाए। ठीक है, टाइम इन्होंने कहा कि करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बांग्लादेश में कहीं भी नमाज पढ़ते हैं, उलमा मुफ्ती और रफ़-ए-दीन नहीं करते, हम और रफ़-ए-दीन नहीं करने से नमाज होती है नहीं होती, ये फालतू बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इत्तबा। हदीस में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कामना तुम मुसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो, अगर तुम वैसे नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने अल्लाह के रसूल को तुम्हें, अल्लाह फरमाता है मैंने रसूल को नमूना बना के भेजा तुम्हारे लिए, अगर वो नमूना साबित नहीं हुआ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी बात कबूल नहीं करूंगा। ये बात तो नमाज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज, हज, रोजा जो भी अहकाम है इस्लाम के वो मुझसे सीख लो, और जैसे मैं करता हूँ और मेरे साहबा जैसे करते हैं वैसे करो, नहीं तो वही करना, अगर वही नमाज वही तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अब ये कहते हैं नमाज उनकी होती नहीं होती, इस हदीस से आप लोग मिला लीजिए कि कामरा तो अल्लाह के रसूल जैसी नमाज है क्या, अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ी, अब अपन ये साबित करते हैं कि रफ़-ए-दीन किया नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ रफ़-ए-दीन करता हूँ, कैसे नमाज वैसे अगर तुमने नहीं पढ़ी तुम्हारी नमाज को मुंह पर मार दी जाएगी। मैंने नमूना बना के भेजा, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब साबित करो, अब हम साबित करेंगे रफ़-ए-दीन, पहली तकबीर में रफ़-ए-दीन करना वाजिब है, उसके बाद सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा किराम ने किया और हुक्म किया हमें। अब टाइम शुरू हो गया, टाइम शुरू नहीं है, शुरू करो, टाइम शुरू करो, आज शुरू करो, 10 मिनट आप बोल रहे हैं पहला हो गया टाइम तो मान लें, टाइमर आपका टाइमर दे दीजिए, टाइम 5 बजे क्या शुरू हुई, हां 5 10 बजे सेकंड बनी है, कोई बात नहीं, तो जाए कोई बात हां नहीं, 1 मिनट की बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पूरा बता रहे हो अभी पीछे मिले भी टाइम नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है पहला एक
भाई हो मोबाइल में ध्यान देना पूरी किताब उठा लो, पूरी किताब तकलीफ आप ले लीजिएगा, इसको आप पहला सवाल ये है कि जैसे हदीस की मशहूर किताब स्याह सित्ता यानी 6 किताबें हैं, उसके अलावा भी हदीस की किताब है। हमको चाहिए सही हदीस, चाहे स्याह सित्ता हो या उसके अलावा हदीस की किताब है। हम अगर सही है हम उसे मानेंगे। दूसरा सवाल ये है कि बुखारी और मुस्लिम पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि इसके अंदर जो रिवायतें हैं इस पर किसी मुहद्दिस का कलाम नहीं है और सारे मुहद्दिसीन ने उसको सही का दर्जा दिया है। कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी मुस्लिम है। मेरा सवाल ये है कि बुखारी और मुस्लिम में रफ़ुल यदैन की हदीस मौजूद है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से और 4 मकामात पर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सवाल ये कि कोई ऐसी रिवायत जो सबसे ज़्यादा सही बुखारी और मुस्लिम में है, सबसे ज़्यादा सही किताब जो बुखारी और मुस्लिम है इस रुए ज़मीन पर कुरान के बाद, सवाल ये कि कोई रफ़ुल यदैन ना करने की रिवायत भी बुखारी मुस्लिम में है या नहीं। कितना हो आप बोलो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप जो तमाम मुहद्दिसीन की नज़र में बुखारी मुस्लिम 1 नंबर की किताब है कुरान के बाद, यानी कुरान के बाद दूसरा मरतबा जो बुखारी मुस्लिम का, बुखारी का फिर मुस्लिम का, तो सबसे पहले आप बुखारी मुस्लिम से साबित करें कि जब बुखारी मुस्लिम में रफ़ुल यदैन करने की है जिस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक, तो क्या उसमें ना करने की कोई ऐसी रिवायतें पहले उससे आप साबित करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसई, इब्न माजा, फिर दीगर हदीस की तरफ हम जाएंगे। तीन मिनट ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट करो, 5 हमें कम पड़ेगा 5 मिनट। हाँ कब पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, 2.5 मिनट रखो। नहीं तो बोलना के बाद बस आप छापित को उसी 5 मिनट नहीं होता कम लगेगा माने तो बहुत हां बोल 5 मिनट तो बोलो। ठीक है, 1 मिनट। कोई आदमी अगर कम बोलना चाहे बोल सकता है, हां तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, बात पूरी हो। अब हमारा वक्त शुरू हो। 46 तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअई फ़िल जन्नह। वक़ाल फ़ी रिवाया, मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, मौलाना ने जो अभी बात की है वो बात यह है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर 4 मकामात पर रफ़ यदैन मौजूद है। ठीक है, आपने सब ने सुनी और बात रिकॉर्ड हो चुकी है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर 4 मकामात पर रफ़ यदैन मौजूद है। बात ये हुई थी कि हदीस से बात होगी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। तो जब इनका नंबर आएगा, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने नंबर के अंदर बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर, पहले नंबर पर बुखारी के अंदर और दूसरे नंबर पर मुस्लिम के अंदर
4 مقامات پہ رفع دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے. پہلے بخاری کے اندر 4 مقامات پہ دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی 4 مقام پہ رفع دین کرتے تھے. اس کے بعد مسلم شریف کے اندر دکھائیں گے کہ 4 مقامات پہ کرتے تھے رفع دین اپنے نمبر کے اندر. ٹھیک ہے. اگر یہ بات ان کی مل جائے گی جو انہوں نے دعویٰ کیا بخاری اور مسلم کے اندر تو ان کی بات صحیح ہے. اور اگر یہ بات نہیں ملتی ہے بخاری اور مسلم کے اندر تو پھر یہ بات سنو سب جو بات کرنے والے ڈھونڈنے کی کتاب ہے. آپ سن. اگر یہ بات بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ملتی 4 مقام پہ کم یا زیادہ ملتا ہے تو پھر آپ کی یہ بات جھوٹ ہوگی اور آپ کو اس سے توبہ کرنی پڑے. جھوٹ میں بولوں آپ مجھے تنبیہ کریں میں توبہ کروں گا میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا. آپ کا جھوٹ ثابت ہوگا آپ کو بھی اپنے جھوٹ سے توبہ کرنی پڑے. اگر صحیح ہے بہت اچھی بات ہے اور اگر غلط ہے تو آپ کو اس بات پہ اقرار کرنا پڑے گا کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا. بخاری مسلم کے اندر ہے 4 مقامات ہیں. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات آپ سنیں بھی صحیح. دوسری بات کیا کہ قرآن کے بعد بخاری اور مسلم سب سے صحیح کتاب ہے. ہم نے اپنے شرائط کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو بات بھی ہوگی دلیل سے ہوگی اور دلیل قرآن حدیث ہے. بغیر دلیل کی کوئی بات ہوگی نہیں. تو اس یہ جو شرطیں لکھی گئی ان شرطوں کے مطابق انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو دعویٰ کر دیا ہے کہ بخاری اور مسلم سب سے صحیح کتاب ہے یہ دلیل سے ثابت ہے یا نہیں. اور دلیل سے قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بخاری اور مسلم یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. اچھا دوسرا انہوں نے کہا تمام محدثین کا اتفاق ہے. تمام محدثین امام بخاری کے جو شاگرد تھے وہ بھی محدثین تھے اور ان کے زمانے میں جو دوسرے تھے وہ بھی محدثین تھے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی بخاری شریف کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. اگر دعویٰ کیا ہے آپ ثابت کر دو کہ فلاں محدث نے امام بخاری کے شاگردوں میں یہ دعویٰ کیا بخاری شریف کے بارے میں. اور یہ دعویٰ امام بخاری رحمہ اللہ کے 200 سال بعد تک بھی کسی نے نہیں کیا ہے. بخاری شریف دنیا میں تھی سب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے بڑے بڑے محدث تھے لیکن اس وقت کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا امام بخاری کے بلکہ 300 سال بعد تک بھی کہ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. بعد کے لوگوں نے اگر یہ دعویٰ کر دیا تو کیا بعد کے لوگوں کی اس بات کو ماننا فرض اور واجب ہو گیا؟ امام بخاری کے شاگردوں نے دعویٰ نہیں کیا امام بخاری کے ساتھیوں نے دعویٰ نہیں کیا اور امام بخاری کے بعد 300 سال تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. بخاری سب پڑھتے تھے تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بخاری سب سے صحیح کتاب ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. بعد کے لوگوں نے دعویٰ کر دیا بعد میں آنے والے محدثین نے 500 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد یا 900 سال کے بعد. تو ان کی بات ماننا ضروری کیسے ہوگا ان محدثین؟ تو اس کا جو ہے دلیل کی روشنی میں جواب دیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعویٰ جو لکھا ہے اس دعوے کے مطابق آپ کے دعوے کے 2 جز ہیں ایک اس بات اور ایک نفی. 4 جگہ رفع دین ہے اور باقی جگہ نہیں ہے. تو آپ جو دلیل دیں گے اس دلیل کے اندر یہ دونوں باتیں ہونی ضروری ہیں. اس بات بھی اس کے اندر ہو اور نفی بھی ہو. میں جو دلیل دوں گا میرے دعوے کے مطابق وہ دلیل اگر نہیں ہوگی اس بات اور نفی کے ساتھ میں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ کے دعوے کے مطابق یہ دلیل نہیں. بخاری میں 4 مقامات پر آپ نے کہا کہ رفع الیدین ثابت نہیں. 4 مقامات پر رفع الیدین جیسے پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہا دونوں ہاتھ کو اٹھایا. ایک مقامات پر یہ ثابت ہوا. بخاری شریف سامنے رکھی پڑھو حدیث پڑھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع الیدین کیا. آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت کندھوں تک اٹھے. اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہے اس وقت بھی رفع الیدین آپ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے. کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا.
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قاد بلا سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے. یہ 4 مقامات ہو گئے رفع الیدین کرنے. یعنی دوسری رکعت کے بعد جب اٹھتے تو آپ رفع الیدین کرتے. یہ 4 مقامات پر اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے. حدیث پڑھی شروع سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع الیدین کرتے. اس طرح جب رکوع کرتے تب اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ کو اٹھاتے اور جب قاد اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے. آپ نے اس فعل کو نبی کریم تک پہنچایا کہ نبی کریم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے دوسری بات آپ نے جو یہ کہی کہ کسی محدث نے ایک سے ثابت ہو گئی تو پھر ایک کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ کسی محدث نے امام یعنی صحیح بخاری کو یعنی سب حدیثیں اس کے اندر صحیح ہیں اس کا درجہ کسی محدث نے نہیں دیا. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی پروف ہے کہی کہ آپ نے اپنے یہاں سے صرف کہہ دیا. اسی طرح سے آپ نے 300 سال کے بعد کی بات کہی. 300 سال کے بعد آپ نے جو کی اس کی بھی آپ نے دلیل نہیں پیش کی کہ 300 سال کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صحیح حدیث کی جو کتاب لکھی وہ صحیح ستہ کا جو لقب اس کو دیا گیا اس کو کسی محدث نے نہیں دیا ہے. تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو دیا نہیں گیا تو کیا لقب دینے سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ساری روایتیں صحیح ہوں تو مانا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں جتنی حدیثیں ان میں صحیح ہیں. ایک آدمی کے اندر مطلب آج جتنی بھی حدیثیں وہ صحیح ہے. علماء نے ایسا کہا ہے کہ اس میں جتنی جیسے مسلم ہے جتنی حدیثیں صحیح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دفاع اس میں قرآن اور حدیث کی ہر بات موجود ہے اس میں قرآن کی تاکہ اور کوئی اسی طرح سے آپ نے ایک جواب میں سوال کیا تھا آپ نے چھوڑ دیا. میں نے پوچھا تھا کہ یعنی بخاری اور مسلم کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی آپ دلیل پیش کرو کہ اس جس کو محدثین نے صحہ کا درجہ دیا ہے اس کے اندر کوئی دلیل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نہیں ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے مولانا سے یہ سوال کیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا مجھے اپنی پہلی گفتگو کے اندر کہ بخاری اور مسلم کے اندر 4 جگہ رفع الیدین کرنے کی حدیث موجود ہے اور حدیث بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے کل 5 روایتیں ذکر کی ہیں رفع الیدین کے بعد ان میں 2 روایتیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ہیں اور 3 روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. ان کے اندر 4 روایتیں تو مرفوع ہیں یعنی جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا اور ایک روایت موقوف ہے جس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بتایا گیا. تو امام بخاری نے اپنی بخاری صحیح کے اندر جو 5 روایتیں نقل کی ہیں ان کے اندر 4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ان 4 میں سے ایک روایت میں بھی 10 جگہ یہ 4 جگہ رفع الیدین کا ثبوت نہیں ہے بلکہ صرف 3 جگہ رفع الیدین کا ثبوت ہے. دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت ان 4 حضرت مالک بن حویرث کی 2 روایتیں ہیں اس میں دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے بخاری کے اندر. آپ دکھا دیں میں تسلیم کر دوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی 2 روایتیں جو مرفوع ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ان میں تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. آپ دکھا دیں میں تسلیم کر دوں. تیسری روایت جو ہے جسے آپ نے گول مٹول کر کے پڑھنے کی کوشش کی تھی پھر میں نے کہا کہ صحیح پڑھو حدیث پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. حالانکہ اس میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. حدیث میں پڑھتا ہوں النافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ. نافع روایت کرتے ہیں کہ آپ سلف کے ساتھ پڑھو. جی حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ النافع ان ابن عمر
اللہ کے نبی کا نام آیا ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے کبر تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے واذا رکع اور جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدین کرتے واذا قام من الرکعتین اور جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. بات تو مل گئی نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا ہے. صحابہ کا نمبر دوسرا ہم بھی پیش کریں گے صحابہ سے, لیکن ابتدا صحابہ سے, ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی مولانا آپ کو جواب دینا ہے. سنیے بات. بخاری شریف کے اندر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 4 مقامات پر رفع یدین کا ثبوت اللہ کے نبی سے ہے, تو یہ پہلے تو آپ نے دکھا دیا. اور دوسری چیز آپ نے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ مسلم کے اندر ہے. بخاری اور مسلم دونوں کو آپ نے نام لیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر کوئی ایک حدیث, اس میں تو عبداللہ ابن عمر کی اپنا عمل بھی ہے. مسلم شریف کے اندر عبداللہ ابن عمر یا کسی صحابی کا بھی عمل نہیں ہے جس کے اندر 4 مقامات پہ رفع یدین ہو. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر آپ مسلم کے اندر 4 مقام پہ رفع یدین کسی بھی روایت سے ثابت کر دیں, میں انشاءاللہ میں اپنی شبیست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, ابھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ورنہ تو آپ نے جب آپ سے کہا مسلم بھی پڑھی, آپ نے کہا نہیں جب ایک سے ثابت ہو گیا. میں اگر یہ کہوں کہ ترمذی کے اندر ہے, ابو داؤد میں ہے, تو مجھے ثابت کر کے دکھانا پڑے گا. تو آپ نے 2 کتابوں کا دعویٰ کیا کہ بخاری اور مسلم کے اندر 4 جگہ رفع یدین ثابت ہے, تو آپ مسلم شریف کے اندر بھی دکھائیں گے 4 جگہ رفع یدین کی کون سی حدیث ہے, وہ آپ پڑھ کے سنائیں گے ابھی اسی وقت. اچھا, دوسری چیز آپ نے میرے سے سوال کیا کہ بخاری اور مسلم کے اندر آپ بتائیں کہ کون سی حدیث, تو آپ کی کون سی حدیث ہے جس کے اندر رفع یدین کا ثبوت نہ ہو. تو پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ بخاری کو کسی نے امام بخاری کے زمانے میں یا ان کے بعد ان کے شاگردوں نے کسی نے صحیح نہیں کہا کہ قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب ہے. بعد کے لوگوں نے اسے صحیح کہا ہے. آپ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ امام بخاری, آپ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بخاری کے زمانے کے محدث ہے, یہ بخاری کا شاگرد ہے, یہ بخاری کے زمانے میں یہ تھا, یہ بخاری کے 100 سال کے بعد یہ تھا, یہ بخاری کے 200 سال کے بعد یہ پیدا ہوا, اور اس نے بخاری شریف کو سب سے صحیح کہا ہے. آپ یہ ثابت کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز, امام بخاری شریف کو سب سے صحیح کہنے والے, آپ نے پہلا یہ کہا کہ بخاری مسلم سے آپ نے کہا تھا 4 رکعت یعنی 4 تکبیر یعنی رفع یدین ثابت ہے. میں نے بخاری کا نام لیا تھا اور مسلم کا نام لیا تھا, تو بخاری میں نے 4 جگہ 4 مقامات پر رفع یدین میں نے ثابت کر دیا. آپ نے کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر کا خود کا عمل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مقامات پر ثابت ہو گیا, اور عبداللہ ابن عمر نے اگر کیا اور نبی کے موجودگی میں عمل کیا, تو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیا سنت نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال یہ کہا تھا, دوسرا سوال بولے تھے کیا بخاری کے اندر اگر ثابت ہو گیا, کیا اس کو ایک تسلیم کرتے ہو کہ بخاری میں 4 جگہ ثابت ہوا ہے؟ مسلم کا کوئی بات نہیں دکھائیں گے, لیکن 2 کتابوں کا حوالہ کیا, اس کے اندر ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے. عمل سے بخاری میں بھی ثابت نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی خاموشی سنت ہے, وہ بھی حدیث ہی ہے. اس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رفع یدین عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی کے سامنے آپ نے دیکھا اور خاموش ہو گیا, تو ثابت ہو گیا. بخاری سے 4 مقامات پر ہو گئے. بخاری سے کوئی مسلم سے یہ
3 उधर है, 1 इधर है, 4 मकामात। उसको पढ़ा मैंने एक बार, फिर उसको बार बार पढ़ने से टाइम नहीं, मेरा सवाल है अल्लाह के नबी का अमल। अल्लाह के नबी का अमल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मकामात मैंने बोल दिया साबित है। और अब्दुल्ला इब्न उमर जिन्होंने अमल किया, तो नौज बिल्ला क्या जब नमाज में दाखिल है तो पहले तकबीर कहते और साथ ही रफ़-ए-दैन के, इस तरह जब वो रुकू करते तब, और जब समी अल्लाह लिमन कहते तब दोनों हाथों को उठाते, जब कादे उला से उठते तब भी रफ़-ए-दैन करते। तो आपने इस फेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया अपनी बात पूरी करा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ा करते थे। इस हदीस को हम्माद ने इस तरह से उन्होंने, तो क्या नबी तक उन्होंने ये जब ये बात पहुंचाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्या, अगर ये बात नापसंद होगी तो क्या अमल नहीं करते? नबी के तक जो बात पहुंचाई गई तो क्या वो सुन्नत नहीं साबित होगी? इसी तरह से बुखारी से तो बिल्कुल साफ वाज़ेह हो चुका है कि इब्न अब्दुल्ला ने कह दिया ना अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि नबी करीम तक पहुंचाया, ये फेल जो मैंने किया, दूसरी रकात में जो रफ़-ए-दैन किया मैंने, ये फेल नबी तक पहुंचाया। तो वो फेल नबी तक पहुंचा, अगर ये चीज़ इन्होंने ये कहा है कि आप ये नबी से साबित करो, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप जो ये अमल करते हैं पूरा हर अमल इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, या कोई सहाबी ने कोई अमल करके किया, या सहाबा के अमल पर नहीं करते हैं और नबी तक वो बात पहुंची हो? हदीस सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो कहा वो हदीस है। हदीस जिसको नबी के सामने किया गया और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की, या इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रफ़-ए-दैन जैसे किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन किया 3 मकामात पर, और 4थे मकामात पर जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने किया, तो जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने किया और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और आपने इसको पसंद किया, जब आपने अगर नापसंद होता तो आप अब्दुल्ला इब्न उमर को टोकते कि अब्दुल्ला इब्न उमर आपने ऐसा क्यों किया? तो ये नबी की हदीस ही हुई, तकरीर है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही पर अमल करते हैं, गर्चे वो हदीस सही होनी चाहिए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल ये था कि बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने 4 हदीसें मरफू जिक्र की हैं, मरफू यानी जिसमें, मेरा सवाल ये था कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर शुरू के अंदर जो 4 हदीसें मरफू जिक्र की हैं, जिनके अंदर मालिक इब्न हुवैरिस कह रहे हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न उमर कह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी ऐसा करते थे, अल्लाह के नबी ऐसा करते थे, तो उनमें 4 मकामात पर रफ़-ए-दैन साबित नहीं हो रहा है। अब रही बात तीसरी कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रफ़-ए-दैन किया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। बुखारी की इबारत आपने पूरी नहीं पढ़ी, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रवाहु हम्माद इब्न सलमा अन अय्यूब अन नाफ़े अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रवाहु इब्न तहमान अन अय्यूब व मूसा इब्न उक़बा मुख्तसरन, कि इस रिवायत को हम्माद इब्न सलमा अय्यूब से, वो नाफ़े से, वो अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत करते हैं और वो अल्लाह के नबी तक पहुँचाते हैं। लेकिन आगे लिख रहे हैं इमाम बुखारी, इब्न तहमान अय्यूब से, वो मूसा इब्न उक़बा से मुख्तसर रिवायत करते हैं, यानी अल्लाह के नबी तक इसे नहीं पहुँचाते हैं। ये रिवायत जो जिक्र कर रहे हैं ना, अब इसका फैसला यह अबू दाऊद शरीफ, यही रिवायत जो इमाम बुखारी ने जिक्र की है बिल्कुल इसी सनद से, इसके अंदर इमाम अबू दाऊद नकल कर रहे हैं, देखो वही सनद है। बुखारी शरीफ के रावी हैं अय्याश इब्न अब्दुल वलीद, इसके अंदर है नसल इब्न अब्दुल आला। बुखारी के रावी हैं उबैदुल्लाह, इसके भी रावी हैं उबैदुल्लाह। बुखारी के रावी हैं नाफ़े, इसके भी रावी हैं नाफ़े, और इसके अंदर भी अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल है, इसके अंदर भी अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल है। सुनिए, अन्नाफ़े अन इब्न उमर, नाफ़े ये इमाम अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अबू दाऊद की कौन सी हदीस आप पढ़ रहे हैं? अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, आप खोल लो, मैं तो अपनी किताब खोल रखी है, कौन सी हदीस? अगर नहीं मिले फिर मुझे बताना। नहीं, कौन सी हदीस आप पढ़ रहे हो? किस बात में? रफ़-ए-दैन के बाब में है और किस बाब में? ये देखो, रावी कौन है?
عن ابن عمر انه كان اذا دخل في الصلاه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے. ويرفع ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نہیں کہتے، راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اس بات کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے تھے. آگے ابو داؤد کیا لکھ رہے ہیں؟ قال ابو داؤد الصحیح قول ابن عمر لیس بمرفوع. ابو داؤد کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے عبداللہ ابن عمر کا یہ قول مرفوع نہیں ہے، یعنی ان کا اپنا عمل ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے. یہ ابو داؤد شریف امام ابو داؤد نے فیصلہ کر دیا کہ راوی نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ عبداللہ ابن عمر اسے اللہ کے نبی تک پہنچاتے تھے، ان کی بات صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل تھا، انہوں نے کسی زمانے میں کیا ہوگا. اچھا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 4 جگہ رفع یدین کا ثبوت نہ بخاری میں ہے اور نہ مسلم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 4 جگہ رفع یدین کا ثبوت بار بار کہہ رہا ہوں نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تھا اپنے پہلے ہی سیشن کے اندر بالکل کہ بخاری اور مسلم میں 4 جگہ رفع یدین کے ثبوت ہے اللہ کے نبی سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں مسلم شریف کھول کے دکھاؤ مجھے 4 جگہ کہاں ہے. یا تو آپ انصاف کی بات یہ ہے اگر میں جھوٹ بول دوں تو جب بات سامنے آ جائے تو توبہ کرنے بھائی میرے سے غلط بولا گیا یا میں نے غلط کہہ دیا اس کتاب میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو توبہ کرو، اگر ہے تو دکھاؤ. مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے. دونوں روایتوں کے اندر صرف 3 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے، 4 جگہ رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. 4 جگہ رفع یدین کا ذکر مسلم شریف کے اندر پوری کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے. بخاری کے اندر ہے تو عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے. اب آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابی اللہ کے نبی کے سامنے کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھیں اور آپ خاموش رہیں تو وہ سنت ہو جائے. ہم بھی کہتے ہیں بے شک اللہ کے نبی کے سامنے اگر صحابی کوئی کام کرے اور اللہ کے نبی اس پہ خاموش رہیں اسے دیکھیں وہ سنت ہو جائے گا. لیکن اس روایت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کام عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں کیا ہے. نافع ہے، نافع عبداللہ ابن عمر کے غلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے یہ کام نہیں ہوا، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی کسی دوسری مجلس میں ہوا ہے. تو ہمیں جو ہے ابھی پہلے نمبر پہ اپنا دعویٰ ثابت کرنا، حدیث سے ثابت کرنا. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں صحابہ کے اقوال آپ نقل کریں، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، صحابہ کے اقوال بالکل درست ہیں، لیکن پہلا نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے. آپ کا دعویٰ یا تو آپ یہ کہو کہ ہم 3 جگہ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور چوتھی جگہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابی سے ثابت ہے. صاف کہو. آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے 4 جگہ، اور جب دکھانے کا نمبر آئے تو کہتے ہیں صحابی سے ثابت کریں گے ہم. تو اس لیے آپ اپنا دعویٰ جو ہے بخاری اور مسلم سے آپ 4 جگہ اللہ کے نبی سے ثابت کریں. بخاری میں 4 مقامات پر رفع الیدین میں نے ثابت کیا. 3 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صحابی نے دیکھ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت. 4 مقامات پر جو امام بخاری نے باب ہی باندھ دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر کے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے میں یعنی 2 رکعت کے بعد رفع الیدین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور وہ اللہ کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خبر دی گئی ہو اور آپ خاموش رہیں تو کیا وہ سنت نہیں ہو سکتی ہے؟ رؤیت ہلال کے مسئلے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ افطار کرو، اور آپ نے نماز پڑھی، تو یعنی لوگ روزے کی حالت میں رہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی لیے اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ اس پر راضی رہے. دوسری چیز آپ نے کہا مسلم سے آپ نے نہیں ثابت کیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو خالی مسلم سے ثابت کروں گا، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے بخاری اور مسلم دونوں کا نام لیا تھا، تو میں نے بخاری سے ثابت کر دیا، اور اس کے اندر مسلم کے اندر بھی وہ تکبیر تحریمہ اور اس طریقے سے رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت اور اس طریقے سے یہ روایتیں مسلم کے اندر بھی موجود ہیں. تو میں نے خالی مسلم کا نام نہیں لیا تھا. اسی طریقے سے امام بخاری نے بام باندھا، اور اس کے بعد میں دوسری چیز آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوف روایت ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موقوف روایت کیا ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے
کہ آپ نے جو اپنے حاشیے میں ابھی پڑھا بخاری میں، وہ حاشیہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ حاشیہ آپ میرے سمجھ سے تھوڑا باہر دکھ رہا ہے، وہ حاشیہ آپ میرے سامنے لا کر کے اس حاشیے کو پڑھیں۔ جو حاشیہ نہیں ہے وہ امام بخاری کی اپنی بات ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے۔ آپ امام بخاری کو، یہ امام بخاری کی بات ہے، میری بات نہیں، حاشیہ نہیں، حاشیہ کی سائڈ میں کسی اور کو لکھا ہوا ہے امام بخاری۔ امام بخاری نے یہاں پر بانگ باندھا تو ان کی بات آپ نہیں مانتے تو اس کی دلیل کو دیتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بانگ باندھا دوسری رکعت کے بعد رفع الیدین کا، آپ اس بات کو انکار کرتے ہو، یہاں پر آپ ان کو دلیل میں کیوں پیش کر رہے ہو؟ آپ گفتگو پوری کر لیں، میں اپنے نمبر پہ جاتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سیدھی حدیثیں پڑھو، حاشیہ وغیرہ نہ پڑھا کرو، نہ کسی کے اقوال پڑھا کرو۔ نہیں بولیں، اس میں 2 منٹ کہتا ہوں۔ اچھا 3 رفع دین کا تو آپ مانتے ہو، 4 کا چلو ثابت کیا ہے انہوں نے حدیث کی، 3 کی تو آپ مانتے ہو نا، تو 3 جگہ تو رفع دین کا بخاری میں ہے، 2 رکعت کی نماز میں، وہ 4 رکعت کی نماز کے اندر 4 جگہ ہے، 2 رکعت کی نماز کے اندر تو 3 دفعہ ہی، 2 رکعت کی نماز میں تو 3 دفعہ ہے، تو 3 دفعہ آپ کو ثابت ہے نا، آپ نے کہا صحیح اور بخاری میں 3 دفعہ ثابت، مسلم میں تھا 3 جگہ رفع دین ثابت ہے، کیا آپ کرتے ہو؟ یہ عمل آپ کے پاس ہے؟ وہ تو 4 رکعت والا ہے، چوتھا رفع دین تو 4 رکعت والا ہے، جو 2 رکعت والے کے اندر 3 دفعہ رفع دین وہ آپ ثابت کرتے ہو اور مانتے ہو کہ مسلم اور بخاری میں ہے، تو آپ عمل کرتے ہو اس ابھی آپ کا ایک باقی ہے۔ یہ یقین تو آپ نے کر کے ابھی ابھی آپ بولے تھے کہ مسلم کے اندر 3 رفع دین کا ہے، وہ آپ اور صحیح ہے، مرفوع ہے، کیا آپ مانتے ہو اس کا؟ یقین کرتے ہو اس کو؟ عمل کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی بالکل پکی ٹھکی کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر دونوں کتابوں کے اندر مرفوع روایت سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے 4 جگہ رفع دین کا ثبوت نہیں ہے۔ تھوڑا بولنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 4 جگہ رفع دین کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے اندر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا اپنا ایک عمل ہے، آپ کہہ رہے ہیں حاشیہ پڑھا ہے بخاری کا، حاشیہ نہیں پڑھا ہے۔ حاشیہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سائڈ میں لکھی جائے وہ سائڈ والا آپ نے پڑھا ہے، وہ حاشیہ ہوتا ہے، آپ نے سائڈ والا پڑھا ہے۔ اور جو روایت کے نیچے لکھا ہوا وہ خود روایت کے بعد سند لکھ رہا ہے محدث، سند ان نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابن طہمان عن ایوب موسیٰ ابن عقبہ مختصرا۔ آپ یہی نہیں جانتے حاشیہ کیا ہوتا ہے اور اصل عبارت کیا ہوتی ہے۔ اصل عبارت کے اندر آپ نے اصل عبارت نہیں پڑھا، آپ نے حاشیہ پڑھا ہے، جھوٹ مت بولو۔ میرے نمبر پہ مت بولیے آپ، میرے نمبر پہ مت بولیے۔ حاشیہ یہ ہے، وہ مجھے نہ بتائیے، میں آپ سے زیادہ حدیث پڑھ چکا ہوں۔ آپ ٹائم دیں گے آپ کو بولنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاں میں اس کی تشریح کر دوں پہلے آپ کو حاشیہ کسے بولتے ہیں، اور آپ اصل حدیث بیان کرو، حاشیہ میں نہ جواب، حدیث بیان کرو۔ آپ بات بولنے دو مجھے، آپ اپنے نمبر پہ جو بولنا میں نہیں بولوں گا بیچ میں، یہ اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں حاشیہ کیا ہوتا ہے اور اصل عبارت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک تو کسی محدث نے کوئی کتاب لکھ دی، اس نے جو لکھا ہے وہ اصل ہے، اور اس کے بعد کسی نے یہ کتاب چھپوائی، چاہے اس کے 200 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد چھپوائی، اور اس نے سائڈ میں کچھ لکھ دیا، اسے حاشیہ بولتے ہیں۔ وہ بخاری کی بات نہیں ہوتی، حاشیے میں جو بات ہوگی وہ بخاری کی بات نہیں ہوگی، بعد میں کسی مولوی کی بات ہوگی، اور جو میں نے پڑھی ہے وہ بخاری کی اپنی بات ہے، حاشیے میں نہیں۔ حاشیہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس سائڈ میں پورا حاشیہ ہے، یہ اس سائڈ میں، اور میں پڑھ رہا ہوں عبارت حدیث کے نیچے، اور میں نے دکھا بھی دیا اور نشان بھی لگا ہوا ہے وہاں، یہ دیکھو پیلے پین سے نشان لگا ہوا، ان نافع عن ابن عمر ورواہ ابن طہمان عن ایوب موسیٰ ابن عقبہ مختصرا۔
یعنی امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیش کر رہے ہیں، ایک راوی نے تو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی تک جاتی ہے، لیکن اس راوی کی یہ بات درست نہیں بلکہ یہ بات ویسی ہے جیسے میں نے لکھی ہے۔ امام بخاری نے کیسے لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کامل ہے، اللہ کے نبی کامل نہیں۔ اور میں نے ابو داؤد سے کھول کے دکھا دیا، ابو داؤد